بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ اپنی کلام میں فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنی رب کی اونچی مقام سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اللہ کی خوف بندے کے دل میں، اللہ کی ڈر بندے کے دل میں یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر یہ کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور ایک نوجوان تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے نماز پڑھتا تھا، 5 وقتہ۔ تو جب وہ مسجد نبوی جاتا تھا پھر آتا تھا تو درمیان میں کوچی میں ایک عورت وہ کھڑی ہو جاتی تھی اور اس نوجوان کو دیکھتی تھی، لیکن نوجوان اس کی طرف کوئی ترجیح نہیں کرتا تھا۔ ایک بار وہ عورت اپنی خادمہ، اپنی نوکرانی کو کہنے لگی کہ مجھے یہ شخص اور یہ لڑکا بہت پسند ہے، اس کی پسانے کا، میرے طرف اٹریکٹ کرنے کا، میری طرف راغب کرنے کا کوئی سلوشن، کوئی حل، کوئی طریقہ بتائیے نا۔ تو نوکرانی کہنے لگی یہ اتنی مشکل کام نہیں ہے، جب عشاء کے بعد یہ گھر جائے گا نا تو میں اس کو روکوں گا۔ تو نوجوان جب عشاء کے بعد گھر لوٹنے لگا تو وہ خادمہ نوکرانی راستے میں کھڑی تھی، اس نے روک لیا کہ ہمارے گھر میں کوئی ہے نہیں مرد، ہمارے گھر میں وزنی سامان ہے، ہم عورتیں ہیں، ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بہت بوجھ والا ہے، وزندار ہے، تو کائنڈلی آپ ہماری مدد کیجیے۔ سو وہ نوجوان اس گھر میں چلا گیا۔ جب چلا گیا گھر کے اندر داخل ہوا تو خادمہ نے دروازہ لاک کر دیا۔ دروازہ جب بند کیا تو عورت نے کہا، اس میں تو عورت بیٹھی تھی، کہ میں آپ کو راستے میں ہمیشہ دیکھتی ہوں لیکن آپ میری طرف دیکھتے نہیں ہیں، تو میں نے یہ طریقہ ڈھونڈا آپ کو پسانے کے لیے۔ سو اس کے بعد انہوں نے ایک ناجائز تعلقات کا مطالبہ اس سے کر دیا۔ تو جب اس نے ناجائز تعلقات کا مطالبہ کر دیا تو وہ اللہ کی خوف اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے بے ہوش گر گیا، اور ایسا بے ہوش ہوا کہ وہ دونوں عورتیں سمجھنے لگے کہ شاید یہ مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ سو وہ مالکن جو تھی وہ اپنی نوکرانی کو کہنے لگی کہ اس ڈیتھ باڈی کا، اس مردے کا ہم کیا کریں گے؟ تو نوکرانی نے کہا کہ اتنی پرابلم نہیں ہے، ایک پاؤں آپ پکڑیں، ایک پاؤں میں پکڑوں، کسی کوڑی دان میں ہم اس کو پھینکیں گے تو ہم اس میں کوئی، ہمارے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو کوڑی دان میں پھینکا، باپ تشویش میں مبتلا ہے کہ جوان بیٹا رات دیر تک گھر نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ ڈھونڈنے لگے۔ جب گھر سے باہر نکلے، کوڑی دان پر نظر ڈالی تو اس میں بیٹا پڑا ہوا تھا بے ہوش۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور گھر لے گیا، پانی مانی اس پر چھڑکائی۔ جب ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا عشاء کی بعد آپ کہاں چلے گئے؟ رات دیر تک آپ گھر نہیں آئے اور پھر آپ ایک کوڑی دان میں ایک کچرے کوڑے کی جگہ سے مل گئے، کیا وجہ تھی؟ تو وہ کہنے لگا اس قصہ، جو واقعہ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کو دہرانے لگا۔ جب وہ ناجائز تعلقات کی ڈیمانڈ کی طرف آیا تھا کہ اس عورت نے میرے سے ناجائز تعلقات کی ڈیمانڈ کی،
تو اس بار بے ہوش نہیں ہوا، اللہ کی ڈر کی وجہ سے اس کی روح اس کی بدن سے پرواز کر گئی، وہ فوت ہو چکا۔ جب رات گزر گئی، صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پوچھا فلان مقتدی نماز میں حاضر نہیں تھا؟ تو کسی نے عرض کیا اے امیر المومنین، اس کا جوان بیٹا رات میں فوت ہو چکا ہے، اس کی کفن دفن اور اس کی جنازے میں شاید وہ مصروف تھا دیر تک، تو اس لیے فجر میں حاضر نہ ہوا۔ تو امیر المومنین کہنے لگے چلو ہم غمرازی کے لیے، بیٹے کی دعا کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، وہ اس مسجد کا مقتدی تھا۔ تو جب آئے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ان کی باپ سے کہ آپ کا بیٹا کس بیماری پر مر گیا، اس کو کوئی بیماری تھی، کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور کوئی بیماری نہیں تھی، وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے مر گیا، فوت ہو چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو جب انہوں نے قصہ کر دیا، واقعہ دہرا دیا، فاروق اعظم نے کہا کہ حقیقت واقعی آپ کا بیٹا اللہ کی خوف کے وجہ سے فوت ہوا ہے، تو جائے اس کے قبرستان کی طرف ہم جاتے ہیں۔ جب قبرستان حضرت عمر فاروق چلے گئے تو عرض کیا اے بندے، اے قبر والے، تو اللہ کی خوف کی وجہ سے فوت ہوا ہے، اللہ جل جلالہ نے جو وعدہ کیا ہے آپ کو، وعدے کے مطابق وہ اشیاء مل گئی۔ تو قبر سے ایک آواز آئی اے امیر المؤمنین، اللہ بھی سچا، اس کا رسول بھی سچا اور اس کا کتاب بھی سچا، اللہ نے جو وعدہ کیا کہ جو میرے سے ڈرتا ہے تو اس کو میں ایک جنت نہیں دو دوں گا، آج مجھ کو 2 جنتیں بھی مل گئی اور 2 جنتوں کی نعمتیں بھی مل گئی۔ معزز سامعین، ایسی مہینہ آنے والی ہے جس کو رمضان کہتے ہیں، اگر اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے، اپنی آنکھیں آنسو سے شرابور کر دیں گے، اللہ کی ڈر سے ہم تلاوت کلام پاک پر اپنے آپ کو ہم مستغرق کر دیں گے، قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے آپ کو مگن کر دیں گے، اللہ کی ذکر پر اپنی سینوں کو تر کر دیں گے، یقیناً زندگی بھی بدل جائے گی اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم سب کو عطا فرمائے۔ یوزر، یہ ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اس ویڈیو کو دیکھیے بھی، لائک بھی کر دیجئے، کمنٹس بھی کر دیجئے اور اوروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے۔ اگر کوئی بھی یہ سن سکا اور کسی نے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکا تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی۔ وما علی الا البلاغ۔